ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے، وہ کسی لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اگر وہ اسے مس کر لیتا ہے، وہ اس کو چھو لیتا ہے، تو اس کا کیا گناہ ہوگا؟ ان دنوں میں ایک پوسٹ گردش کر رہی تھی کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ بعض اوقات ہم چھت پر کپڑے خشک کرنے کے لیے ڈالتے ہیں تو پرندے آ کے ان پہ بیٹھ جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی نجاست بھی وہاں کر جاتے ہیں، تو کیا اس پورے کپڑے کو دھویا جائے گا یا صرف اسی جگہ سے دھویا جائے گا جہاں سے وہ خراب ہوا ہے؟ تو سوال آپ کا یہ ہے کہ 9 یا 10 محرم کو اس نیت سے روزہ رکھ لیا جائے کہ میرے جو روزے رمضان میں رہ گئے تھے یہ وہ روزے ہوں گے، تو کیا ایسا ہو جائے گا؟ یوم عاشورہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں مشہور کی گئی ہیں کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور بڑے بڑے چند ایک واقعات مشہور کیے ہوئے ہیں کہ یہ یوم عاشورہ کے دن ہوئے۔ تو سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ آج کل ہمارے ہاں بہت سارے لوگ مخصوص دنوں میں کھانا وانا پکا کر تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ پکایا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں فلاں کے نام پہ ہے، تو کیا ہمیں وہ کھانا چاہیے یا نہیں؟ ایک سوال کیا گیا تھا کہ 9-10 محرم کو لوگ سبیلے لگاتے ہیں، کھانے وانے تیار کرتے ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں، تو اگر بغیر نیت کے ایسا کیا جائے تو کیسا ہے؟ سوال آپ کا یہ ہے کہ اسکول کی فیس اگر ہم وقت پر ادا نہ کریں تو جرمانہ لیا جاتا ہے، کیا وہ سود ہے؟ سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ اگر نماز کے دوران امام کا وضو ٹوٹ جائے یا کسی مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے سوال کیا ہے کہ غسل کے دوران اگر جسم سے لگنے کے بعد پانی کے چھینٹے کسی برتن میں چلے جاتے ہیں جس میں پہلے سے پانی موجود ہے تو کیا وہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ ایک سوال آپ نے کیا تھا کہ جو ہم ایزی لوڈ کرواتے ہیں یا مختلف کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنا کارڈ مارکیٹ میں لاتی ہیں اور ہم وہ کارڈ خریدتے ہیں، بیلنس اپنے موبائل میں ڈالتے ہیں، تو 100 روپیہ اگر ہم نے دے کے وہ کارڈ لیا تو اس میں 70-80 روپے ہوتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو سوال آپ کا یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر وقت پر نہ ادا کی جائے تو اس کے بعد جب وہ ادا کی جائے گی تو وہ قضا ہوگی۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسواک کرنے کا کیا حکم ہے؟ مسواک نہ کیا ہو تو کیا برش کیا جا سکتا ہے؟ سوال آپ نے یہ کیا ہے محرم میں کالا لباس پہننا کیسا ہے؟ سوال آپ نے یہ کیا ہے کیا غزوہ ہند کے متعلق احادیث موجود ہیں؟ سوال آپ کا یہ ہے کہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہیے، انڈیا کے ساتھ کرنا چاہیے یا ان کو خود مختار ہونا چاہیے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہیے، انڈیا کے ساتھ کرنا چاہیے یا ان کو خود مختار ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، یہ چونکہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، اس میں مختلف آراء علماء کی ہو سکتی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے پاکستان کے ساتھ الحاق کرے، ممکن ہے انڈیا والے علماء کہہ دیں کہ انڈیا کے ساتھ الحاق کریں، اور ممکن ہے کچھ ایسے بھی ہوں جو کہیں کہ خود مختار ایک ریاست ہونی چاہیے۔ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس کو قرآن و سنت سے تو نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ مختلف آراء اس کی ہو سکتی ہیں۔ ہماری رائے اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں یا کشمیر کی جو ریاست ہے اس کا فائدہ کس میں ہے۔ اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ خود مختار کشمیر اگر ہے تو اس کا بہت فائدہ ہے، دینی حوالے سے بھی فائدہ ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی فائدہ ہے، ترقی کے لحاظ سے بھی فائدہ ہے، یعنی ہر لحاظ سے اگر فائدہ ہے تو پھر بے شک وہ خود مختاری کی طرف جائیں۔ اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے ہر لحاظ سے، تو الحاق پاکستان کی طرف وہ جائیں۔ اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ الحاق کرنے میں ہماری بہت بہتری ہے تو پھر وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کی کوشش کریں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ہندوؤں کے ساتھ الحاق کر کے وہ بہتر ہو سکیں، کیونکہ وہاں جو مسلمان ہیں کتنی ایک بہتری ان میں ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ پچھلے دنوں وہ جو کرناٹک کا واقعہ آپ کے سامنے ہے نا، کہ حجاب، زبردستی حجاب اتروائے گئے وہاں پہ، ایسا کم از کم پاکستان میں تو نہیں ہو رہا کہ زبردستی حجاب آپ کا کھینچے کوئی، زبردستی حجاب آپ کا کوئی کھینچنے کی کوشش کرے، یا کسی کالج یا یونیورسٹی میں پابندی لگا دی جائے کہ حجاب کیا نہیں جا سکتا۔ وہ الگ بات ہے، یہاں کے لوگ کر نہیں رہے یا کروا نہیں رہے، والدین کی سستی ہے، اساتذہ کی سستی ہے، لیکن پابندی کوئی نہیں۔ تو اگر تو مقابلہ کیا جائے نا انڈیا پاکستان کہ ایک ہی ہمارے پاس آپشن ہے الحاق کرنا ہے کس کے ساتھ ہو، تو پھر تو پاکستان بہترین آپشن ہے، ہندوؤں سے تو بہتر ہے نا یہاں لوگ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اگر آپ دو راستے ہیں، یا الحاق یا خود مختاری، تو اس میں پھر مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خود مختار رہنے میں فائدہ ہے ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے بے شک کوشش کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الحاق میں فائدہ ہے تو پاکستان کے ساتھ الحاق میں آپ جو ہے نا وہ اس کی کوشش کریں۔ انڈیا کے ساتھ کسی صورت الحاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں نا اور وطنیت ان میں نہیں ہے، ان سے آپ پوچھیں کہ وہاں رہنا کتنا ایک آسان کام ہے، یا وہاں رہنے میں کتنا ایک ان کو فائدہ ہے۔ دیکھیں، اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا تھا کہ انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، کہ میں ہر اس مسلمان سے برات کا اعلان کرتا ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں رہنے میں نقصان بڑا ہے، آپ کے بچے، آپ کی نسلیں یہ بگڑ جاتی ہیں۔ ماحول کا آہستہ آہستہ اثر ہوتا ہے نا۔ آپ تھوڑے دن کے لیے ہندوؤں کے اندر رہنا شروع کر دیں، چند سال کے لیے رہنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کافی حد تک ان کے کام کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں رسومات چل رہی ہیں، جو یہ تیجا، 40واں، 10واں اور شادی کی رسومات کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اسلام نے سکھائی ہیں۔
یہ کوئی دین نے ہمیں سکھائی ہے؟ نہ قرآن میں اس کا کوئی نام نشان ہے، نہ حدیث میں ہے، لیکن لوگ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں تیار۔ کیوں نہیں تیار؟ کیونکہ یہ ہندو لوگ ان کے اندر چھوڑ کے گئے ہیں اور اب چھوڑنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، تو یہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے تفصیل کے ساتھ بات اپنی سمجھا دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ سوال آپ نے یہ کیا ہے کیا غزوہ ہند کے متعلق احادیث موجود ہیں؟ جی ہاں، روایات غزوہ ہند کے حوالے سے موجود ہیں۔ اب یہ غزوہ ہند کون سا غزوہ ہوگا؟ بعض نے کہا کہ یہ ہو چکا ہے، بعض نے کہا نہیں ہوگا۔ میرے علم کے مطابق جو بھی جنگ عقیدے کی بنیاد پر ہندوؤں سے لڑی جائے گی، یعنی صرف اس لیے جنگ لڑی جائے گی کہ ہمارے اور ان کے عقائد کا فرق ہے، وہ مشرک ہیں، عقائد کی بنیاد پہ جنگ لڑی جائے گی اور شریعت کے مطابق لڑی جائے گی، تو وہ غزوہ ہند شمار ہوگی۔ یہ پہلے تو ہندوستان انڈیا پاکستان دونوں کو کہتے تھے نا، بلکہ بنگلہ دیش بھی شاید اس میں شامل تھا۔ اب تو ہم صرف انڈیا کو ہندوستان کہہ رہے ہیں کیونکہ وہاں ہندو لوگ زیادہ رہتے ہیں، لیکن اگر پاکستان میں ہندو آ جائیں تو یہ ہندوستان تو نہیں بن جائے گا۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غزوہ ہند آپ بس انڈیا کے خلاف کریں، وہاں پہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں، بس سب کو مار کے قتل کر دے، ختم کر دے۔ اس سے مراد وہ ہندو ہیں جو ان کے عقائد ہیں، جو شرکیہ عقائد ہیں، جو بت پرست ہیں، یہ ان کے خلاف ایک قسم کا غزوہ ہے یا ایک قسم کی جنگ ہے۔ تو ان کے خلاف جو بھی جنگ لڑی جائے گی عقائد کی بنیاد پہ لڑی جائے گی، ذاتی مقصد کے لیے نہیں، عقائد کی بنیاد پہ فی سبیل اللہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو جنگ لڑی جائے گی ان کے خلاف، وہ غزوہ ہند شمار ہوگی انشاءاللہ۔ باقی اس پہ مزید بھی کہا جا سکتا ہے، علماء نے مختلف آراء اس پہ پیش کی ہیں، کسی نے کہا یہ ہو چکا ہے، کسی نے کہا محمد بن قاسم کر چکا ہے، کسی نے کہا نہیں آئندہ بھی ہوگا، مختلف آراء ہیں۔ بہرحال ہمارے علم کے مطابق عقائد کی بنیاد پہ شریعت کے جو احکام و مسائل اس حوالے سے ہیں، ان کی روشنی میں جو بھی جنگ ہندوؤں کے خلاف لڑی جائے گی وہ غزوہ ہند ہی شمار ہوگی۔ سوال آپ نے یہ کیا ہے محرم میں کالا لباس پہننا کیسا ہے؟ ویسے کالا لباس پہننا جائز ہے، آپ پہن سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، مرد بھی پہن سکتے ہیں، خواتین بھی پہن سکتی ہیں۔ محرم میں چونکہ شیعہ حضرات کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ کالا لباس پہنتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا عقیدہ ایک ہے کہ کیوں پہنتے ہیں، تو اس لحاظ سے اگر کوئی بندہ پہنتا ہے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کالے لباس کو خاص کسی دن پہننا یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، بس اس کا جواز ہے، آپ پہن سکتے ہیں، لیکن صرف ایک مہینے کے لیے یا چند دنوں کے لیے نہیں، یہ آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کالا لباس پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، استعمال کرتے رہیں، ویسے سفید پسند کرنا چاہیے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پسند کرتے تھے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چند دنوں کے لیے اس کو خاص کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلیل ہونی چاہیے پھر ہمارے پاس۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسواک کرنے کا کیا حکم ہے، اور اگر مسواک نہ کیا ہو تو کیا برش کیا جا سکتا ہے؟ جمعہ کے دن صفائی کرنے کا خصوصی حکم ہے، اس لیے غسل کرنا چاہیے۔ باقی جو مسواک ہے یہ جمعہ کے دن خاص نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، کہ اگر میں مشقت نہ سمجھتا اپنی امت کے لیے تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا۔ تو مسواک کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں، آپ ہر نماز کے ٹائم کریں، آپ دن میں ایک دفعہ کریں، آپ کی مرضی کی بات ہے، سوتے وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر لیا کرتے تھے۔ باقی جمعہ کے دن آپ مسواک کریں یا برش کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، دانتوں کی صفائی کرنے کا اجر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ مقصد صفائی کرنا ہے، اس کے لیے برش استعمال کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پاؤڈر ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، سادہ مسواک ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر وقت پر نہ ادا کی جائے تو اس کے بعد جب وہ ادا کی جائے گی تو وہ قضا ہوگی؟ نماز کا ایک وقت ہوتا ہے پہلا وقت، ایک آخری وقت، اس دوران کسی بھی وقت اگر کوئی نماز پڑھے گا تو وہ وقت میں ہی ادا کی جائے گی، وقت میں ہی شمار کی جائے گی۔ بعض اوقات آپ جب اٹھتے ہیں یا جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، یعنی فجر کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اب اٹھ کے آپ نے فجر کی جو نماز پڑھنی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوڑ دیں ٹائم نکل گیا، نہیں، ابھی آپ نے پڑھنی ہے اٹھ کے، لیکن اس کو قضا کہا جائے گا کیونکہ یہ وقت میں آپ نے ادا نہیں کی۔ ایک سوال آپ نے کیا تھا کہ جو ہم ایزی لوڈ کرواتے ہیں یا مختلف کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ
اپنا کارڈ مارکیٹ میں لاتی ہیں اور ہم وہ کارڈ خریدتے ہیں، بیلنس اپنے موبائل میں ڈالتے ہیں، تو 100 روپیہ اگر ہم نے دے کے وہ کارڈ لیا تو اس میں 70-80 روپے ہوتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ہمارے علم کے مطابق ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اس میں مجبور ہیں۔ مجبور اس طرح سے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ اگر آپ نے موبائل استعمال کرنا ہے، ظاہر ہے اس میں بیلنس ڈالنا ہوگا، اور وہ بیلنس آپ اگر نہیں ڈالیں گے تو موبائل پھر رکھ کے کیا کریں گے؟ تو جب بیلنس ڈالیں گے تو آپ کو ایسے ہی ڈالنا پڑے گا جیسے آج کل مل رہا ہے، تو اس میں مجبور ہیں۔ یہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ باقی وہ جو دوسرا تھا نا کہ ایڈوانس لیں اور اس کے بدلے زیادہ دیں، وہ الگ صورت ہے، اور وہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا کہ ہم بیلنس کروا سکتے ہیں جا کے، ایڈوانس لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ آپ نے سوال کیا ہے کہ غسل کے دوران اگر جسم سے لگنے کے بعد پانی کے چھینٹے کسی برتن میں چلے جاتے ہیں جس میں پہلے سے پانی موجود ہے، تو کیا وہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ ایسا تو امید ہے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ویسے احتیاط کرنی چاہیے، آپ آرام سکون سے غسل کریں تاکہ پانی کے چھینٹے جو ہے وہ اس برتن میں نہ جائیں، لیکن بالفرض اگر پانی کے چھینٹے چلے بھی جائیں تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ وہ ناپاک ہو جائے گا تو وہ دلیل پیش کرے گا۔ سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ اگر نماز کے دوران امام کا وضو ٹوٹ جائے یا کسی مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جس کا بھی وضو ٹوٹا ہے، امام ہے یا مقتدی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ناک پہ ایسے ہاتھ رکھے اور باہر نکل جائے۔ بعض اوقات یہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ صف بہت بڑی ہے، باہر کیسے نکلے گا؟ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے نا تو مسجد کے دائیں بائیں بھی دروازے موجود ہوتے ہیں، بعض اوقات محراب میں بھی دروازہ موجود ہوتا ہے، امام کے لیے تو بہت آسانی ہوتی ہے، وہ نکل سکتا ہے، اور پہلی صف والا جو ہے وہ بھی آسانی سے نکل سکتا ہے۔ بالفرض اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مقتدیوں کے آگے سے گزرنے کا گناہ ہوگا تو نہیں گناہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو مقتدی ہے وہ امام کی پیروی کر رہا ہے، وہ امام کی اقتداء میں ہے، تو امام نے اگر سترا رکھا ہوا ہے یا امام دیوار کے قریب ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہی اس کا ذمہ دار ہے۔ امام کا سترا مقتدیوں کو کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر ایک یا دو یا تین صفیں، تو آپ پچھلے مقتدی کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر کے اس سے پچھلے کو اس کی جگہ پہ کھڑا کر کے ایسے بھی باہر نکل سکتے ہیں نا۔ تو ناک پہ جب آپ ہاتھ رکھیں گے نا تو یہ اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے، پھر وہ آپ کے لیے سہولت مہیا کریں گے۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ اسکول کی فیس اگر ہم وقت پر ادا نہ کریں تو جرمانہ لیا جاتا ہے، کیا وہ سود ہے؟ نہیں، اس کو سود تو خیر نہیں کہہ سکتے، جرمانہ آپ سے وہ لیا جاتا ہے، بہرحال وہ اسکول کے کسی کام میں استعمال کر لیے جائیں پیسے۔ یہ ایک سوال کیا گیا تھا کہ 9-10 محرم کو لوگ سبیلے لگاتے ہیں، کھانے وانے تیار کرتے ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں، تو اگر بغیر نیت کے ایسا کیا جائے تو کیسا ہے؟ دیکھیں، محرم کا جو مہینہ ہے اس میں معمول سے ہٹ کے نہ تو خوشی ہے نہ کوئی غم ہے۔ بالفرض 9 محرم کو 10 کو آپ کے ہاں کوئی مہمان آ گیا اچانک، تو کھانا کھلائیں اسے، منع نہیں، گوشت کھلائیں، جو استطاعت ہے وہ کھلائیں۔ کچھ لوگ اسپیشل تیار کرتے ہیں 9-10 محرم کو، اسپیشل کھانا تیار کرنے کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں مل سکا، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ باقی ہم تو کہتے ہیں محرم کا مہینہ باقی مہینوں کی طرح آپ گزاریں، اضافی کام اگر کرنا ہے تو عبادت کریں، عبادت یہ شریعت کا مطالبہ ہے، گناہ سے بچیں۔ یہاں تو گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں محرم کے مہینے میں، ڈھول باجے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، اختلاط مرد و زن، ماتم، یہ سب خلاف شریعت چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں محرم کے مہینے میں۔ حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، قرآن میں فرمایا اللہ نے کہ حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، تو یہ محرم حرمت والا مہینہ ہے نا، تو ان میں گناہوں سے بچنا ہے، یہ شریعت کا مطالبہ ہے، نیکیاں کرنی ہے، یہ شریعت کا مطالبہ ہے۔ یہ مطالبہ نہیں شریعت کا کہ کھانے پکا کے آپ جناب اسپیشل قسم کے کھانے تقسیم کریں اور باقی پورا سال بھول جائیں کہ کوئی غریب بندہ دنیا میں ہے۔ یہ چولستان میں پچھلے دنوں پانی ختم ہو گیا تھا نا، بھوکے لوگ مر رہے تھے کہ نہیں، پیاسے مر رہے تھے، جانور مر رہے تھے۔ یہ جو آج سبیلیں لگائے ہوئے ہیں، ان کو وہاں کو بندہ نظر نہیں آیا اللہ کا؟ ان کو جا کے پانی پلاتے نا، کیوں نہیں پلایا؟ کیا وہاں ضرورت مند لوگ نہیں تھے؟
سنگل بندہ ان میں سے کوئی نظر نہیں آیا ہوگا وہاں آپ کو، نہ ان کی کوئی تنظیم نظر آئی ہوگی۔ تو جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یا جو کم از کم لوگوں کے دلوں میں جن کا احساس موجود ہے، یا جن کے دلوں میں لوگوں کا احساس موجود ہے، وہ پورا سال یہ کام کرتے ہیں، کھانے بھی کھلاتے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تحریک اللہ اکبر دیکھ لیں، جماعت الدعوہ جو ہے، کرتے ہیں یہ کام کہ نہیں کرتے؟ الخدمت ہے، اور کتنی تنظیمیں اس حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں جذبہ ہے، وہ پورا سال یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے مسلمانوں کو بھی کم از کم اس کے لیے دن خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا کھلانا ہے کسی غریب کو، پورا سال کھلائے نا، پانی پلانا ہے پورا سال پلائیں، اجر کا باعث ہے، لیکن دن کو خاص کریں گے تو دلیل دینی پڑے گی۔ تو سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ آج کل ہمارے ہاں بہت سارے لوگ مخصوص دنوں میں کھانا وانا پکا کر تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ پکایا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں فلاں کے نام پہ ہے، تو کیا ہمیں وہ کھانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر تو آپ کو واضح پتہ چل چکا ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ پکا ہے، چاہے کسی نبی کے نام پہ بھی ہو، تو وہ حرام ہے۔ قرآن میں واضح لکھا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ میں انبیاء بھی شامل ہیں۔ تو اللہ کے نام پہ اگر نہیں پکا پھر تو وہ ویسے ہی حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر اس طرح کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ پکا ہے، لیکن معاشرے کے اندر جو اس وقت شرک پایا جا رہا ہے اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، بدعات، شرک، غلط عقائد، نظریات، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کا علم یقیناً ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو اکثر جو لوگ ہیں نا، جو مخصوص دنوں میں کوئی کھانوں وانوں کا اہتمام کرتے ہیں، تقریباً ان کی بڑی تعداد جو ہے نا، بڑی تعداد، آپ 90% سے زیادہ کہہ سکتے ہیں، عقائد کے اعتبار سے گمراہ ہوتی ہے۔ تو جب عقائد کے اعتبار سے وہ گمراہ ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے کھانے میں شریک نہ ہوا جائے۔ ویسے بھی یہ روافظ کا طریقہ ہے، ان دنوں میں جو کھانے وانے تقسیم ہو رہے ہیں یہ روافظ نے شروع کیا ہے کام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اہل بیت، صحابہ، ان سے ایسا کچھ بھی ہمیں نہیں ملتا، واللہ اعلم۔ یوم عاشوراء کے حوالے سے بہت ساری باتیں مشہور کی گئی ہیں کہ اسی دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، اور بڑے بڑے چند ایک واقعات مشہور کیے ہوئے ہیں کہ یہ یوم عاشوراء کے دن ہوئے۔ میرے علم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو آتا ہے کہ ان کو فرعون کی قوم سے نجات ملی یوم عاشوراء کے دن، یہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے علم میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ساری باتیں جو یہاں لکھی ہیں آپ نے یہ بیان کی گئی ہیں، اور ویسے بھی یہ کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ نہیں لکھا ہوا، اور نہ ہی تاریخ کی کوئی یہ معتبر کتاب ہے جس کا حوالہ آپ نے یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی معتبر کتاب ہے یا کوئی سند کے ساتھ بات ہے تو وہ بیان کریں۔ باقی لوگوں نے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، ہمارے لوگ عقائد، نظریات پہلے بناتے ہیں، اس کے لیے دلائل بعد میں بنانا شروع کرتے ہیں تاکہ اس کو ثابت کیا جا سکے۔ تو یہاں کام ایسے ہی ہو رہا ہے تقریباً۔ تو سوال آپ کا یہ ہے کہ 9 یا 10 محرم کو اس نیت سے روزہ رکھ لیا جائے کہ میرے جو روزے رمضان میں رہ گئے تھے یہ وہ روزے ہوں گے، تو کیا ایسا ہو جائے گا؟ دیکھیں، جو روزے آپ کے رمضان میں رہ جاتے ہیں نا، ان کو رکھنے کے لیے آپ کے پاس پورا سال پڑا ہوتا ہے، یعنی سال میں کسی بھی دن اگلے رمضان سے پہلے آپ وہ رکھ سکتے ہیں۔ سوموار کو رکھیں، منگل کو رکھیں، بدھ کو رکھیں، جب آپ کا دل کر رہا آپ رکھیں قضا روزے۔ باقی جو کچھ نفلی روزے ہیں جن کی خصوصی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسے یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت، ذوالحجہ کے جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، تو ان دنوں میں صرف یہی روزہ رکھا کریں، کیونکہ یہ دن آپ کو دوبارہ نہیں ملتا اگلے سال تک۔ تو اس دن یہی روزہ رکھ لیا کریں۔ جو آپ کے فرض روزے رہ گئے ہیں وہ آپ باقی پورا سال ہے کسی بھی ٹائم رکھ سکتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے، اس پہ عمل کریں۔ تو سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ بعض اوقات ہم چھت پر کپڑے خشک کرنے کے لیے ڈالتے ہیں تو پرندے آ کے ان پہ بیٹھ جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی نجاست بھی وہاں کر جاتے ہیں، تو کیا اس پورے کپڑے کو دھویا جائے گا یا صرف اسی جگہ سے دھویا جائے گا جہاں سے وہ خراب ہوا ہے؟ پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے، جہاں نجاست کوئی لگ گئی ہے بس وہاں سے اسے دھو لیں، اور اس کے بعد اس کپڑے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ سہولت ہے شریعت میں۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طاقت سے بڑھ کے اسے مکلف نہیں بناتا، یہ اصول ہے اللہ کا۔ بالفرض اگر حکم یہ ہوتا کہ پورا کپڑا دھونا ہے، کتنی مشکل ہوتی،
کہ آپ نے ابھی کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالے ہیں اور پھر وہ کپڑا خراب ہو گیا، پھر دوبارہ دھویا، پھر ڈالا، پھر خراب ہو گیا، تو اس لیے بس جہاں سے وہ خراب ہوا ہے وہ جگہ دھو لیں، باقی کپڑا وہ پاک ہے۔ ان دنوں میں ایک پوسٹ گردش کر رہی تھی کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے علم کے مطابق امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا قول نہیں ہے، یہ ان کی رائے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے بالفرض اگر ان کی یہ رائے ہو تو بھی یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، پھر جب آپ کو پتا چلا تھا یہودی بھی رکھتے ہیں تو آپ نے آئندہ سال 9 کا رکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ لاسومنتا سے آپ نے فرمایا تھا کہ 9 کا رکھوں گا۔ آج تک علماء اہل سنت اس پہ عمل کرتے آئے ہیں، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ باقی جو ہمارے بھائی ہیں نا مسلمان، وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے ایک کام شروع کرتے ہیں، پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ اس کے دلائل دیں، دلائل تلاش کرتے ہیں تو ملتے نہیں ہیں، پھر دلائل بنا لیتے ہیں۔ اپنا عقیدہ یا نظریہ نہیں چھوڑتے، دلائل بنا لیتے ہیں۔ تو یہی کام یہاں ہو رہا ہے کہ 10 محرم کو لوگوں نے عیاشی کرنی تھی، لوگوں نے جناب ڈشیں تیار کرنی تھی، تو جب ان سے کہا گیا کہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت ہو رہی ہے، وہاں تو روزہ رکھتے تھے، تو انہوں نے اس کے لیے پھر رائے بنا لی کسی کی اور کہا کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ ان کی رائے ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود روزہ رکھا ہے اور یوم عاشورہ کی فضیلت بھی ہے، اور ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی تھی، اس غم میں ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ غم میں ڈشیں تیار کر کے کھائی جاتی ہیں، یہ تو ولیمہ یا خوشی ہوتی ہے تو ڈشیں کوئی انسان تیار کرتا ہے یا کھاتا ہے۔ ولیمے پہ، شادی پہ تب ایسا ہوتا ہے، غمی میں ایسا کون کرتا ہے؟ تو بہرحال کوئی بھی ان کی بات جو ہے نا وہ دلائل پہ مبنی نہیں ہوتی، اسی طرح کی آراء ہیں ساری ان کی۔ تو سوال آپ کا یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے وہ کسی لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اگر وہ اسے مس کر لیتا ہے، وہ اس کو چھو لیتا ہے، تو اس کا کیا گناہ ہوگا؟ اب وہ لڑکی بہت پریشان ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ گناہ کوئی بھی ہو جائے اس کا کفارہ توبہ ہے، سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور نکاح کر لیں، یہی اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ Don't forget to subscribe, like, comment and share this channel.